الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اب سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں من جملہ ان کے ایک عبادت حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جس رب کریم نے کرم فرمایا کہ وہ ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں. اس سلسلے میں کچھ مختصر باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، حاضری کا سامان و انتظام فرمایا. اگلے مرحلوں کے لیے دعا کی زبردست ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں آپ کو اور تمام حجاج کو جو جا رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلیں. ابھی میرے کل ایک شاگرد نے بتایا کہ 27 یا 28 تاریخ کو جو حجاج گئے ان میں کے ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ بھی چلے گئے اور وہاں جا کر مشیت الہی کے جنت البقیع چلے گئے، یعنی انتقال ہو گیا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے. اور آپ کی نظر سے اگر ایک خبر گزری ہو، ایک صاحب ہندوستان کے ہیں، جے پور کے، 132 سال عمر ہے ان کی، اور اب ان کی یہ آرزو اور تمنا پوری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کس قدر کرم نوازی ہے کہ جو ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں. اتنے بندے ہیں، اتنی بندیاں ہیں، ان میں سے ہمارا آپ کا انتخاب فرما لیا، ان کی کرم نوازی ہے. درخواستیں دینے والوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو رہ گئے. اصل حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ایک بزرگ ہیں ہماری حرم شریف میں، ان سے ملاقات کئی سال سے رہتی ہے برابر. کل میں ان کے صاحبزادے سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا نام نہیں آیا. انہوں نے ماشاءاللہ زندگی میں 45 حج کیے. پچھلا حج ان کا 45واں حج تھا. جو 45 سال سے حج کو جا رہے ہوں، اس سال بھی کوشش ہے اور دعا کیجیے اللہ پاک کامیابی دے. اور وہ بزرگ بھی پہنچے حج کے لیے. تو اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ 45 سال سے لگاتار حج کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس سال ان کا قرآن دادی میں نام نہیں آیا.
بھاگ دوڑ چل رہی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی اور جتنے بھی اور کوشاں ہیں کچھ آس امید نظر آ رہی ہے، اللہ پاک سبھی کو کامیابی دے. اس سلسلے میں آپ اور ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ایک بہت اہم سفر پر جا رہے ہیں، بہت بڑے کام کو انجام دینے کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ یہیں سے پاک ہوں اور گناہوں سے توبہ کریں، اور اسی طرح سے حقوق تلفیاں ہوئی ہوں تو ان کا ازالہ کریں، اور خوب پاک صاف ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے چلیں تو معاملہ ہوگا ماشاءاللہ نور علی نور. اور اگر اب بھی توبہ نہ کی اور گناہوں سے نہ بچے اور گناہوں سے نہ نکلے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس صورت میں خطرہ بہت زبردست ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے تو جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاجی ہوتے ہیں اور ایک پاجی ہوتے ہیں. جس کا حج قبول ہوگا، عبادتیں قبول ہوں گی، صحیح وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کام کریں گے، وہ تو ہوں گے حاجی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ بعد کی زندگی میں آثار سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حاجی ہے یا پاجی ہے. بعد کی زندگی میں مثبت تبدیلی ہو گئی، نیکیوں میں مصروف ہو گیا، آخرت کی فکر ہو گئی، برائیوں کو چھوڑ دیا، اچھائیوں میں رہتا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حاجی ہو گیا کہ وہاں کے اچھے اثرات کو لے کر آیا. اور اگر خدا نخواستہ وہاں جا کر بھی وہ گناہوں سے باز نہ آیا تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر مہر لگ گئی بڑی خطرناک، کہ وہ پاجی ہو کر لوٹا تو بہت ہی بدترین ہو کر لوٹا. اس سے زیادہ اچھا تھا کہ پھر وہ نہ جاتا. ہر گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو حضرات حج کو جا رہے ہیں اور داڑھی نہیں رکھی ہے اب تک، ان کو جلدی سے جلدی توبہ کر لینی چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ سنت اس لحاظ سے سنت ہے کہ سارے پیغمبروں کا طریقہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ورنہ اصل حکم کے لحاظ سے یہ فرض ہے. سارے پیغمبروں کی داڑھی تھی، سارے صحابہ کی داڑھی تھی، سارے علماء فضلاء بزرگان دین محدثین مفسرین سب کی داڑھی تھی. یہ داڑھی موڑنا تو یہود و نصارہ نے اور اسی طرح سے پارسیوں نے سکھایا. تو اگر مبتلا ہوں تو توبہ کر لیں تاکہ وہاں پھر پاک و صاف پہنچے اور کام بنے اور پھر مزیداری ہو. ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں بتیرے، ہر سال 2-4 ایسے نکلتے ہیں کہ جو تائب نہیں ہوتے اور وہ برابر داڑھی حج میں بھی مونڈتے رہتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی مونڈتے ہوئے آتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، دعا تو کرتے ہیں لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات سمجھ میں نہ آئی اور اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی وہ گئے اور پھر بھی وہ تائب نہ ہوئے، پاک و صاف نہ ہوئے، تو کیا کہنا. ایک بزرگ ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے بعد داڑھی مونڈے تو گویا اس نے اگر مینا میں مونڈ لی تو فرماتے ہیں کہ اپنا حج وہیں دفن کر دیا. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یعنی معاج شریف میں گیا، سلام پیش کیا، اگر وہ آپ کا اس طرح سے متبع نہیں ہے تو آپ اس کو جواب نہیں دیتے. بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے ہر گناہ سے توبہ کی زبردست ضرورت ہے، اور خصوصاً جو داڑھی مونڈتے ہیں ان کو بھی داڑھی رکھنی ضروری ہے اور پوری رکھنی ضروری ہے. اسی طرح سے مستورات بھی سن لیں کہ وہ بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو پردے کا پورا اہتمام کریں اور اس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کریں تاکہ اللہ تعالی راضی ہوں اور جانے کا مقصد حاصل ہو. تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پر نماز توبہ بھی پڑھنی چاہیے، جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، معاملات کو صحیح اور صاف کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب سفر شروع ہونے لگے گا تو کام تو ہمارے آپ کے شروع ہو گئے اس وقت سے جب سے درخواست دی اور منظوری اللہ پاک نے فرما دی. اب آگے کے مراحل میں ہمیں آپ کو
اس سے پہلے بھی ضرورت تھی اور اب بھی ضرورت رہے گی ہر قدم پر کہ ہم اور آپ رجوع اللہ رکھیں. اور اس کے لیے بڑا کام کا نسخہ ہے جو ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز حاجت پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت پیش کر کے مانگے کہ یا اللہ یہ ہماری حاجت ہے، آپ اس کو پورا فرما دیجئے اور مشکلات سے ہمیں بچائیے. تو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں. جہاں نماز شکرانہ پڑھیں گے، نماز احرام پڑھیں گے، تو وہیں آپ 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ اتنے بڑے دربار میں آپ اپنے لے کر چل رہے ہیں تو ہمیں یا اللہ قدم قدم پر آسانی عطا فرمائیے، عزت عطا فرمائیے، سہولت عطا فرمائیے اور ہمارے سارے کام آسان فرمائیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر کوئی بھی پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح آرام سے جائے گا اور اس طرح. تو اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت جو ہے وہ پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے اور اپنی حاجت پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی روائی کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ ناچیز کو، تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، میرے بزرگوں نے تربیت کی، تعلیم دی. میں تو روزانہ کافی مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں. جب نفل پڑھتا ہوں جب نماز حاجت کی نیت کرتا ہوں اور اللہ پاک کے سامنے عرض و معروض کرتا ہوں تو یاد رکھیے کہ یہ بڑا کام کا نسخہ ہے اور جس نے بھی آزمایا ہے انہوں نے پلٹ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اور دوسری زبردست بات یہ ہے کہ پورے اپنے ذہن میں پورے سفر کے بارے میں یہ بات یاد دہانی کے اس میں رکھیے ذہن میں کہ یہ سفر سارا ایک خاص سفر ہے عشق و محبت کا. اس میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں اور بہت سے معاملات طبیعت کے خلاف بھی آتے ہیں. تو آدمی کو وہاں صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ پاک نے اسی لیے فرما دیا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. عام حالات میں بھی لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں اور خصوصاً حج کے موقع پر اور حج میں اس کی بالکل اجازت نہیں. اور جتنی ممانعت ہے اتنا ہی وہاں لڑائی جھگڑا اور گڑبڑ نظر آتی ہے الا ماشاء اللہ. تو ہمیں آپ کو یہ پوری طرح سے مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہم حج کے لیے چلے ہیں. ہمارے آپ کے لیے ایئرپورٹ پر بھی کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے، آگے جدے میں بھی پیش آ سکتی ہے، اس سے اگلے مرحلے میں بھی. آدمی جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ان کا عجیب حال ہوتا ہے. ہم تو بہت رنگ دیکھتے رہتے ہیں سال کے سال، تو اس میں حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت آدمی بالکل اتنا زبردست آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جی ایسا کیوں ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی وہاں الجھتا ہے کبھی یہاں الجھتا ہے اور اس صورت میں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آدمی کو صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. اور خصوصاً حج کے 5 دن یہ خالص جو ہے عشق و محبت کا ہی مظہر ہے. اس میں بہت زبردست مجاہدے ہیں اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہی عشق و محبت کا تقاضا نظر آتا ہے کہ اللہ میاں کے گھر میں رہتا ہے تو ایک نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. اللہ میاں نے کہا بندے یہاں سے چلو نکل جاؤ ہمارے مکے سے، مینا بھاگ جاؤ. وہ کہتا جی بہت اچھا، یا اللہ آپ کا بندہ ہوں، حاضر ہوں، اور لبیک پڑتا ہے اور مینا چلا جاتا ہے. پھر وہاں روک کر اس کے بعد خاص وقت میں فرماتے آگے چلے جاؤ، عرفات پہنچ جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں سے حکم فرماتے واپس لوٹ جاؤ. پھر مزدلفہ میں آ کے رات کو کھلے آسمان تلے سارے وہاں پڑتے ہیں. کیسا عجیب منظر ہوتا ہے. چلو چلاؤ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، آرام کا بھی رہتا ہے، اور ایک طرح سے پورا مزدلفہ جو ہے وہاں رات کو بغیر کسی خیمے کے سارے آدمی جو ہے وہ مومن مسلمان فرزندان توحید حجاج کرام عورتیں بھی اور مرد بھی سب جو ہے وہ کھلے آسمان تلے ہوتے ہیں. 2 سال پہلے عرفات سے جب چلنے لگے مغرب کے وقت بڑی زبردست بارش ہو گئی، موٹی موٹی بوندیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی سر نہیں ڈھک سکتا اور چھتری بھی ایسی اڑی کہ آدمی پریشان. احرام اڑ رہا ہے، احرام پکڑے کہ چھتری پکڑے.
بہرحال تھوڑی دیر وہ بارش ہوئی، حجاج بہت زبردست آزمائش میں آ گئے، اور اللہ پاک نے پھر فضل فرمایا کہ بارش تو رک گئی لیکن وہ ٹھنڈی ہوائیں وہ مزدلفہ میں بھی ملی اور خوب کنکریاں سر میں لگ رہی تھی۔ تو وہاں پر امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حج کو گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں ایسے ہی کھلے آسمان تلے وہ رات گزارتے ہیں۔ بڑی یادگار بات ہوتی ہے عرفات کی حاضری، مینا کی حاضری، حرمین شریفین کی حاضری۔ تو بہرحال اس میں آپ جب ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم حج کو آئے ہیں اور حج میں مجاہدے ہوتے ہیں، مشقتیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں، تو ان سے اللہ پاک سے مدد مانگ کر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائیں گے۔ جہاں کہیں بھی معاملہ جذباتی کا ہو جاتا ہے تو کام گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی نہ مانے اور اپنی چلائے تو وہاں مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً کچھ آدمی ہمارے گروپ میں ایسے ہو جاتے ہیں جو ایک عمرہ کرنے کے بعد وہ علامۃ الدہر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی عالم ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنی چلانے لگتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہوا، اس کے پچھلے سال بھی ہوا، اس کے پچھلے سال بھی ہوا کہ اس طرح سے انہوں نے منمانی کی کہ جی کنکریوں کو نہیں جا رہے ہیں آپ، اتنی دیر ہو گئی، دنیا جا رہی ہے آپ نہیں جا رہے۔ ہم نے کہا بھائی ہم جب مناسب سمجھیں گے جب جائیں گے، آپ کو جلدی ہے چلے جاؤ۔ ہاں جی ہم تو جا رہے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چلے گئے، وہاں پہ جو درگت بنی، پتا چلا بیگ گیا کہیں اور خود گئے کہیں، بیوی گئی کہیں اور سامان گیا کہیں، بعد میں ملے کہنے لگے جی بس بال بال ہی بچے۔ تو بہرحال اب کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح سے تحمل کے ساتھ میں سارا کام انجام دیتے رہے تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ سارا کام خود کرنا ہے تو ذمہ داری اپنی ہی سمجھے آدمی کہ مجھے نپٹانا ہے تو مجھے ہی سارا کام کرنا ہے، دوسرے کے دوست پر بندوق کیوں رکھوں۔ بہت سے کام ہیں کہ جو گروپ لیڈر کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن عام طور سے حالت یہی ہے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی گروپ لیڈر گویا کہ زر خرید غلام ہو گیا۔ 3 سال پہلے حج میں ہمارے ساتھی تھے، ایک شاگرد کو ہم نے مصلحتاً گروپ لیڈر بنا دیا، گو کے ساتھ ہم بھی رہے، اس کو بنا دیا کہ لکھ پڑھ وغیرہ کے لیے آسانی رہے گی۔ اب بس میں نمبر لگانے کا وہ ہو، گننے کا ہو، اور جو گروپ لیڈر صاحب ذرا گن لیجئے۔ نے کہا بھائی اتنی گنتی تو آپ کو بھی آتی ہوگی کہ 50 آدمی گننے ہیں تو آپ نہیں گن سکتے ہیں۔ ذرا ذرا سا کام ہو جی گروپ لیڈر صاحب، وہ پانی کو ذرا کرنا، بجلی کو دیکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے خریدا تو نہیں، میں بھی پیسے دے کر ہی آیا ہوں۔ تو بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ لیڈر گویا کہ ہمارا سر خرید غلام ہے، اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ وہ بھی حج کرنے آیا، ہم بھی حج کرنے آئے۔ حکومت نے مصلحتاً جو ہے کہ آرام ہو جائے اس لیے گروپ کا چکر چلا دیا، ورنہ نواز شریف سے پہلے گروپ کا کوئی قصہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے لوگ بناتے تھے اور جاتے تھے اور آتے تھے۔ اب یہ لازمی کر دیا تو اس کی وجہ سے آرام بھی ہو گئے اور پریشانیاں بھی ہو گئی۔ تو بہرحال حج کرنے کا مقصد ہے کہ حج میں آدمی کو یہ زبردست ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجاہدوں کا سفر ہے، تو اس کے لیے جب برداشت کی طبیعت کے اندر طبیعت پیدا کر لے گا خیال، تو پھر اس صورت میں مشکل نہ ہوگی۔ اسی طرح سے جب جائیں تو کعبۃ اللہ کو جب دیکھیں تو سب سے پہلی نظر جب پڑے، حرم شریف میں جائیں بڑے ادب کے ساتھ نیچی نظر کر کے داخل ہوں، اور پھر جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو جو بھی دل چاہے دعائیں مانگیں، اور خصوصاً کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگا کروں آپ قبول فرما لیا کیجیے، مجھے مستجاب الدعا بندوں میں یا بندیوں میں داخل فرما لیجیے۔ عورتیں کہیں کہ یا اللہ اپنی مستجاب الدعا بندیوں میں داخل فرما لے، اور اس طرح سے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی مغفرت کا اللہ پاک سے سوال کریں، اور پھر جو کچھ بھی مانگنا ہو مانگے۔ اس پر آپ کو ایک زبردست بات عرض کرتا ہوں، کام کا نسخہ ہے۔ عام طور سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب گئے تھے پہلی نظر پڑی تھی تو اس وقت ہی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ مجھے اس کا
خیال تھا کہ آدمی جب حرم شریف میں جائے جب دیکھے جب بھی پہلی نظر ہے، تو مجھے ایک کتاب میں ایک بزرگ سے تائید مل گئی ماشاءاللہ 2-3 سال پہلے، انہوں نے فرمایا کہ جب حرم شریف میں داخل ہوگے، جب کعبۃ اللہ کو دیکھو گے، جب ہی پہلی نظر شمار ہوگی، اور اس وقت جو مانگو گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اور ویسے بھی پہلی نظر کے بعد بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، دعا مانگیں گے، وہ قبول ہوگی ہی ہوگی۔ کعبۃ اللہ کا تو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب وہاں ہو اور ایسا موقع ہو کہ آپ دعا کر رہے ہوں تو کعبۃ اللہ پر نظر جما کر دعا کرنا جو ہے یہ زیادہ اچھا اور افضل ہے۔ آپ مقامات اور تو ظاہر ہے کہ نیچے نظر بھی کر لیتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ جب بالکل سامنے ہو تو اس کو دیکھ کر ہی دعا کرنے کے اندر قبولیت میں بہت زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کعبۃ اللہ کا خوب دیدار کریں، اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کو خوب دیکھیں۔ اس طرح سے جب تک وہاں رہیں کوشش کریں کہ حرم شریف کے اندر نماز پڑھا کریں۔ بہت بڑی تعداد ہے، آپ حضرات بھی جاتے دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بار نماز پڑھ کے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے آنے والوں کے لیے راستہ روک دیتے ہیں، اور اندر حرم شریف خالی رہتا ہے اور باہر رش ہوتا ہے، آدمی کا گھسنا مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حرم شریف میں بھی رش ہوتا ہے، تو آدمی کو اندازہ کر کے مناسب وقت سے حرم شریف چلے جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ تمام حجاج وہ اپنے اپنے طور پر عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی وہ فلانا تو طواف نہیں کرتا، فلانا تو اتنی نمازیں نہیں پڑھتا، فلانا تو یہ نہیں کرتا۔ ارے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اپنے طور پر اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، دوسرا جانے اور اس کا کام۔ اسی طرح ہمارے ظاہر ہے کہ ساتھیوں میں بہت سے کمزور آدمی بھی ہوں گے، مجھ جیسا بھی کمزور ہے، تکلیف والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ حاضری فرما دیتے ہیں، حاضری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی شخص آپ کو اس طرح سے کم عبادت کرتا ہوا نظر آئے تو اس پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی گنجائش نہیں۔ ظاہر ہے بہت رش ہو جاتا ہے، بعض کمزور آدمی طواف نہیں کر پاتے، وہ دب جائیں بج جائیں تو وہ دوسرا اور کام کر لیتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں یا اور کچھ کام کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی طرف بھی اس طرح سے تنقیدی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا عرض کروں کہ جب بھی حرمین شریفین میں دونوں جگہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جب بھی جائیں تو وہاں چپ نہ بیٹھیں، کیونکہ حرم شریف میں ایک نیکی کا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک روایت کے مطابق 1,000 کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب۔ تو وہاں نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، تلاوت کا موقع ہو تو تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، غرض کے کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہیں، یہ سوچ کر کہ اے اللہ آپ نے یہ موقع عطا فرمایا زندگی میں، پھر ملے گا کہ نہیں، تو خوب اس طرح سے عبادت میں لگے رہیں۔ میں بڑی تعداد کو دیکھتا ہوں، یعنی اکثریت کو دیکھتا ہوں کہ یا تو وہ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور یا پھر وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی گپ شپ کی اجازت نہیں کہ جائے کہ حرمین شریفین میں گپ شپ کریں، لیکن بڑی تعداد ہے چونکہ انہیں حکم معلوم نہیں، اس لیے وہاں بھی بہت زیادہ باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ بعض وقت تو کہنا پڑتا ہے کہ حاجی صاحب کچھ خیال کریں، یہاں کرنے آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو یا مچھلی بازار گرم کرنے آئے ہو۔ تو بہرحال آپ حضرات کو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت وہ قیمتی سمجھیے، لمحہ وہاں کا قیمتی سمجھیے، حرم شریف کے اندر داخل ہو، مسجد نبوی میں داخل ہو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور پھر وہاں کما لیا کریں، خوب لوٹا کریں۔ وہاں اللہ پاک خوب لٹاتے رہتے ہیں، لینے والے کی ضرورت ہے۔ دینے والا تو دے رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، لینے والے کی ضرورت ہے کہ وہ خوب زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے، لے۔ ہر چیز کو خوب غور سے دیکھا کریں، دماغ میں بتایا کریں، پھر یہاں آ کے آپ کو وہ لمحات یاد آئیں گے۔ گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ جو بھی حجاج گئے ہیں اور اس گزشتہ سال بھی گئے ہیں، ہمارے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، جو اب نہیں جا رہے ہیں وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ جو میرے کو مستورات آتی ہیں
किस कदर दिल मचल रहे हैं उनके। कहती है, साथी कहते हैं कि दिल चाहता है पर लग जाए, उड़ के फिर चले चले। तो उस वक्त वहां रहते हुए तो कदर होती नहीं, जब बाद में आ जाते हैं तो याद सताती है। तो इसलिए खूब रच रच के इबादत भी करें, हर चीज खूब देख लें ताकि दिल में कोई अरमान बाकी न रह जाए। बाकी का बड़ा ख्याल रखें। और बहुत से लोग गफलत में पड़ जाते हैं, हरम शरीफ में गए, सो गए। सोना जो है दोनों जगह अदब के खिलाफ है, हर मस्जिद में सोना अदब के खिलाफ है सिवाय मोतकिफीन के। तो सो जाते हैं, खराटे लेते हैं, उठते हैं, रश इतना देखते हैं कि बाहर कौन निकलेगा। वही जरा अंगड़ाई ली, मुंह पर हाथ फेरा और चौकस हो गए और नमाज पढ़ने लग जाते हैं। बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं। हमें आपको सबको पता है कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती, और इससे भी ज्यादा खतरनाक कि बगैर वजू के सजदा करने वाला काफिर हो जाता है। तो बुतेरों को हम समझाते हैं, कुछ मान लेते हैं, ज्यादातर हुआ करके रह जाते हैं। तो आप बाकी का बड़ा ख्याल रखें कि हरम शरीफ में जा रहे हैं। आपको एक वाकया सुनाऊं, बिल्कुल सच्चा वाकया है, कई साल पुराना है। तो उन साहब ने मुझसे खुद बयान किया तो मुझे पक्का यकीन हो गया, वरना तो मैं कहता शायद किसी ने घड़ के सुना दिया हो। एक साहब है, वो अभी भी जिंदा है, उनकी शक्ल इस कदर फिटकार मारी हो चुकी है कि अल अमानु अल हफीज, बूढ़े हैं बहुत ज्यादा और बदअमल हैं। और इस कदर उन्होंने जो हिमाकतें की, वो अपने दोस्तों में बैठकर गपशप के दौरान जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी तो नमाजें नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, कैसे नहीं हुई? फिर वो जब मुझसे पूछा, मैंने कहा कि किसने किया? कहा मैंने कहा आपने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हरमैन शरीफैन में, और आपका ये हाल। कहने लगे कि सजदे की हालत में जब मैं जाता था तो झुकता था तो पीछे की जगह जो है वो खुल जाती थी और रीह बड़े मजे से खारिज होती थी, और मैं खास तौर से बहुत मजे लेकर रीह खारिज करता था और उसी तरह नमाज पढ़ता था। तब दोस्तों में आके बात की कि भाई मैं किस तरह करता था। उन्होंने कहा तुम्हारी नमाजें कब हुई? अंदाजा फरमाइए कि सजदे की हालत में उनकी जहालत की इंतहा हो गई कि जो सजदे की हालत में हरमैन शरीफैन में दोनों जगह उनका इकरार था कि मैं तो ये रोज करता था, सजदे में जाके आराम से खारिज हो जाती थी तो मैं सजदे में भी खारिज किया करता था। एक नहीं कितनी रिया। तो आप अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के पनाह, अल्लाह के पनाह। अभी इस वक्त उनका चेहरा इतना स्याह हो चुका है, फिटकार मारा हो चुका है कि शक्ल देखकर वो ये लगता नहीं है कि इंसान हो। तो इसलिए याद रखिए कि पाकी का, वजू का, गुस्ल का बड़ा ख्याल रखिए। खयानत से बचे, बदमामलगी से बचे। अल्लाह पाक हमें आपको सबको अमानत और दयानत पर कायम रखे। आदमी की अपनी जूती चली जाती है, किसी की भी पहन लेता है। इसी तरह से मिना में, अरफात में वहाँ खाने वगैरह तकसीम होते हैं और बहुत से पैसे देकर लेते हैं तो उसमें गड़बड़ कर लेते हैं। अभी पिछले साल का ताज़ा वाकया है, मुझे साथी ने कमरे में आकर बताया। मैं जरा पहले आ गया था हरम शरीफ से, वो जरा बाद में आया। उन्होंने कहा हजरत अभी वहाँ बल्दिया वालों ने ठेलों को एक तरफ लगाया तो हज्जाज किराम ने वो सारे ठेलों का सफाया कर दिया। एक ठेला फ्रूट का भरा हुआ, केले, मौसम्बी और खीरा वगैरह ये फ्रूट से पूरा ठेला जरा सी देर में हाजी साहिबान ने माल गनीमत लूट के बराबर कर दिया। 3 साल पहले की बात है कि मिना में खाने का था कि खाना वहां मिलेगा, पैसे जमा कराने वालों ने करा दिए। तो वहां खाने में ऐसा था कि हुकूमत ने उस वक्त, क्योंकि काफी ज्यादा मसला उससे पहले गड़बड़ का हो चुका था, आग लगने का, तो हुकूमत ने कहा था खाना मक्के से पक जाएगा। फिर बाद में इजाजत दी कि जी वो बोर्च खाने खास बना ले, उसमें पकाएं। तो मटर कीमा पकाया था उस दिन उन्होंने, और रोटियों का था कि वो मक्के से आ रही है। और जज ने कहा जी रोटी चाहिए, भूख लग रही है, भूख लग रही है, यही टाइम था। उन्होंने कहा भाई जरा सब्र कर लो, रोटियां आ जाएंगी तो फिर आपको देंगे। तो हाजी उस पर बेचारों पर चंद आदमी थे, वो खिदमत करने वाले बावर्ची मालिम के आदमी, उन पर ऐसे टूट पड़े कि जैसे किसी दुश्मन के ऊपर पिल पड़ते हैं। और उन्होंने जनाब कटोरे खुद उठाए और
देगड़े में डाल डाल के भर भर के ले गए, हत्ता के लोगों के हाथ हरी मिर्चें कच्ची लगी तो वो भी ले गए, हत्ता के मालिम के आदमियों को मारने चढ़ गए, वो बेचारे अपनी जानें बचा के बावर्ची खाना छोड़ के बाहर जाके बैठ गए। उन इतने आदमियों के अंदर 2-4 ने तो माफी मांगी, वो भी ज़ाहिरी अल्फाज में, लेकिन दिल में नदामत कोई महसूस नहीं हुई, और ऊपर से धड़ल्ले से कहते चले आ रहे जी ये नहीं करे तो और क्या करें, खाने को नहीं देते, पैसे ले लिए, फलाना कर लिए, ढिमका। मैंने कहा कुछ शर्म करो, हज करने आए हुए एहराम की हालत में हो, कुछ तो शर्म करो। तो 2-4 ने माफी मांगी, बाकी सब भड़क कर गए। और हमारा ये हुआ कि हमने उनसे तय नहीं किया था, हमने कहा कि मौका होगा, खरीदना चाहेंगे खरीद लेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे तो मर्जी। तो अल्लाह की शान देखिए कि बिल्कुल बावर्ची खाने के बिल्कुल करीब ही, बस गली बराबर वो करके फुटपाथ, मतलब ये खैमों के अंदर ही बिल्कुल बराबर में थे हम उनके। जब वो खाना वगैरह दोबारा ले आए तो उन्होंने हमें खैमे में पहुंचा दिया। कहने लगा जी आप हजरात बड़े अच्छे लोग हैं, ये हमारी तरफ से खाइए। और चाय पर ऐसे होता था, बड़ी मारधाड़ होती थी, उन्होंने बड़ी केतली भरकर, सलाम दुआ तो दायरे होते होते हो ही जाती है, मालिम के आना जाना जाना आना, हमारे वही शागिर्द थे उस जमाने की बात है ये, तो बड़ी केतली भर के दी ला के कहा कि आप हजरात बहुत ही अच्छे हैं, किसी काम में गड़बड़ गड़बड़ कोई नहीं है माशाअल्लाह, तो ये हमारी तरफ से आप चाय पीजिए। गिलास दे गए, चाय दे गए। हमारे एक शागिर्द हाजी हमारे साथ का बेसाख्ता रो पड़ा, कहने लगा ऐ अल्लाह आपकी कैसी जबरदस्त शान है, हमने कोई बेईमानी नहीं की, कोई खराबी नहीं की, आपने रोटी हमारे साथ हमारे पास भिजवा दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों याद रखिए कि कभी किसी का भूल का पैसा पाई मत लीजिए, खयानत मत कीजिए। पिछले साल ही का वाक़या, हमारे ग्रुप में एक नौजवान थे, उनको बहुत बड़ी रकम मिली रास्ते में, 18-20 हजार रियाल के करीब, कई लाख रुपए, और वो उठा ली उन्होंने और ढूंढने लगे, परेशान हुए कि इतनी बड़ी रकम किसी की गिर गई। थोड़ी देर इधर उधर देखते रहे तो देखा कि साहब बहुत परेशान, चेहरा उतरा हुआ, बुरी हालत, घबराए चकराए। वो चल रहे थे, उनसे पूछा कि हजरत हाजी साहब क्या हुआ? कहा कि भाई मेरी रकम थी, गिर गई, पता नहीं कहाँ गिर गई। सीधे साधे आदमी थे, उम्र रसीदा। तो उन्होंने कहा कितनी थी? कहा कि ये तो याद नहीं है, लेकिन रकम बहुत बड़ी थी, कुछ साथियों की भी थी, कुछ मेरी भी थी। तो बहरहाल उन्होंने फिर अलामात पूछ के उनकी रकम उन्हें लौटा दी। अल्लाह ताला के नेक बंदे भी है, और जो बैठा उठा होगा किसी सोबत में तो उसको ये फायदा होगा। बहरहाल वक्त कम है, मैं मुख्तसर जो कुछ अर्ज करने का इरादा है जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। इसी तरह से गुनाहों से बहुत बचते रहे मुसलसल। वहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं, औरतें भी हमारे यहाँ की बुतेरी बेपर्दा जाती हैं, बन के जाती हैं, संवर के जाती हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हाजी तवाफ कर रहा है और उसे घूर घूर के देख रहा है। इसलिए औरतों को तो हुक्म है कि वो अपने पर्दे का ख्याल रखें, और हमें आपको हुक्म है कि हम अपनी नजरों को बचाएं, ख्यालात को पाकीज़ा रखें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें और बचाएं कि हम किस काम के लिए आए हैं, पाक होने के लिए आए हैं कि गंदे होने के लिए। एक बात और भी है कि जब रोना आ जाए तो ये आंसू जमीन पर न गिरने दें, इनको चेहरे पर मल लिया करें, सर पर मल लिया करें, दिल पर मल लिया करें। ये आंसू अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाते हैं। एक आंसू भी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाने पर उस आदमी के लिए जहन्नम की पूरी आग बुझ जाती है। ये आंसू बड़े कीमती हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, इश्क में और अल्लाह के खौफ और अजमत में आंखों से गिरते हैं। ये बड़े कीमती हैं, इनको जमीन पर मत गिरने दिया कीजिए, इनको चेहरे पर मत लिया कीजिए। जहाँ जहाँ भी बुजुर्ग फरमाते हैं कि आंसू लगेंगे, वो हिस्से तो बिल्कुल खास तौर से उस पर तो जहन्नम की आग लगेगी नहीं, और उसकी बरकत से अगर उसके आंसू कबूल होंगे तो इंशाअल्लाह आगे सारा वजूद ही उसका जहन्नम की आग से आजाद हो जाएगा। तो इसलिए इन आंसुओं की भी बड़ी कदर कीजिए। ग्रुप लीडर बरखुरदार हैं, आप और हम मिलजुल कर चलेंगे, एक दूसरे से ताउन रखेंगे तो सफर अच्छा गुजरेगा। कुछ आदमी अपनी तलाकर करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो बड़ा अफसोस करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने कदर न की। तो इसलिए मेरा कहना है कि दायरे बहुत से काम हैं, बेटे भी हमारे करेंगे और आप भी करेंगे, इस तरह से मिलजुल कर लेंगे। मालिम के यहाँ जाना होता है, आना होता है, तारीख लेनी होती है वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में आसानी रहती है।
اور ایک کام یہ کریں کہ آپ اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں، حتیٰ کہ آپ کی بوتل پانی کی ہو تو اس کے ڈھکن تک پر بھی نام لکھ لیجئے۔ یہ غالباً 98 کی بات ہے، میری اہلیہ محترمہ، ہم بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو نیچے پانی بھرنے آئی کولر میں، تو انہوں نے اوپر کا اس کا گلاس وہ اوپر رکھ دیا کولر کے اور پانی بھرنے لگی تو زیبا پردہ تو وہ نیچے منہ کیے ہوئے نقاب کے اندر سے بھر رہی تھی۔ اب جو بوتل بھر چکی اوپر ہاتھ مارا تو ڈھکن غائب اور لے جانے والا بھی اپنی بلڈنگ کا ہی حاجی۔ اب بتائیے کہ حج کر چکے تھے کیسے بے ایمان ہوئے کہ ایک ڈھکن پر ایمان بیچ دیا۔ 94 میں ہمارے ساتھ ایک محترمہ تھی، ان کے بیٹے تھے، نام لکھا نہیں تھا تو پانی پلانے پر عرفات میں بھائی مجھے بھی ذرا پانی پلانا، مجھے پلانا، ان کی بوتل غائب ہو گئی، ارے میری بوتل، بہرحال بیچاری کی بوتل نہیں ملی۔ 95 میں ہمارا ایک کولر تھا، جب ہم حج سے واپس لوٹے اس سال مینا میں آگ لگ چکی تھی بہت خطرناک، تو واپس آئے تو بہرحال انہوں نے ہمیں جگہ دے دی، اوروں کو بھی دے دی، تو کولر ایک ہمارا تھا، ایک محترمہ سر ہو گئی، وہ کولر ہمارے ساتھی سے چھیننے لگی، بھائی ہمارا ہے کولر۔ میں نے کہا جن کیا کر رہی ہیں آپ، یہ ہمارا ہے۔ نہیں ہمارا ہے۔ میں نے کہا آپ کولر چھوڑ دیجئے، یہ کولر ہمارا ہے۔ اور ایک دن پہلے میں نے طارق صاحب ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، عمروں کے بھی حج کے بھی، اللہ تعالیٰ پھر بھی ساتھ رکھے اور ہمیشہ ان کی اللہ پاک کی نمائشات رہے، اللہ پاک ساتھ کرتے رہے، تو میں نے ان سے ایک دن پہلے کہا، میں نے کہا طارق میاں اس کے اوپر نام لکھ لو کبھی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، تلی میں لکھ دیا تھا طارق۔ میں نے کہا یہ کولر ہمارا ہے، ہم ساتھ ساتھ سنبھال کے اپنا سامان لا رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے کر لیں۔ نہیں ہمارا ہے۔ وہ پھیلنے لگی۔ میں نے کہا طارق ذرا دکھانا۔ طارق نے یہ جو کیا تھا لکھا تھا طارق۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے اور رشتے داروں میں گئی، پھر آگے معذرت کی کہ جی وہ اصل میں ہمارا کولر ادھر چلا گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ہر چیز پر لکھ لیجیے۔ چھتریوں میں پچھلے سے پچھلے سال ایئرپورٹ پر جھگڑا ہو رہا تھا، خاص آپس کے رشتے داروں میں۔ ہم جیسے تو اول تو یہیں دے جاتے ہیں اور وہاں تک ہو جائے تو وہیں چھوڑ آتے ہیں، چھوٹی لے لیتے ہیں ضرورت کے لیے، ورنہ اب تو حکومت نے پچھلے سے پچھلے سال سے اعلان کر دیا ہے کہ حج کے اندر کوئی چھتری لے کر نہ جائے، خاص طور سے کنکریوں پر تو چھتری لے جانے نہیں دیتے، ویل چیئر بھی اوپر نہیں لے جانے دیتے، چھتری بھی نہیں لے جانے دیتے، کیونکہ ٹوٹتی ہے بہت اور حادثات ہوتے ہیں بہت۔ تو بہرحال اس پر جھگڑا ہو رہا تھا پچھلے سے پچھلے سال ایئرپورٹ میں، میری کہاں گئی، پھر یہ تیری ہے تو میری کہاں گئی، اس لیے اس کی بھی نوک کے اوپر آپ یا اس کے کپڑے کے اوپر اپنا کوئی بھی مخفف لفظ لکھ لیجئے جو آپ کا نام ہو، اس سے پہلے جو حرف آتا ہو لکھ لیجئے تاکہ جھگڑا نہ پڑے۔ اور جب سے ہمارے اس کے بوتل کا ڈھکن گیا تو میں تو بوتل کے اندر جو ہے ڈھکن کے اندر لکھ دیتا ہوں اپنا مخفف AH۔ ہمارا میاں بیوی کا دونوں کا جو ہے وہ AH پر چلتا ہے۔ ایک سال ایسا ہوا مدینہ منورہ میں ہم 90 میں گئے، کئی مسلح خریدے نماز کے بعد، اور گھر میں جب کمرے میں آئے تو سارے مسلح غائب میرے۔ 5-6 مسلح خریدے تھے، بھائی کہاں گئے؟ بھائی میں نے 5-6 مسلح لیے تھے، اس ساتھیوں میں سے ایک نے دورے رکھ لیے کہ جی یہ تو میرے، میں نے خریدے تھے۔ میں نے بھائی واہ، اس دن سے عقل آئی کہ اب اپنا اس کے اوپر ہے نہ کچھ لکھنا چاہیے، جہاں خریدتا ہوں فوراً لکھ دیتا ہوں AH۔ تو بہرحال آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں گے تو بہت آرام میں رہیں گے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، الائٹ بینک سے ہم گئے تھے تو انہوں نے بیگ دیے تھے سب کو۔ اللہ کا بندہ ایک آدمی بھی اب اس پر نام نہیں لکھتا، اور سارے ایک سے۔ اب جب وہاں ایئرپورٹ پر اترے جدہ میں تو ہر آدمی ڈر بھی رہا ہے کہ دوسرے کے بیگ کو نہ لے لوں، اور سوچ بھی رہا ہے کہ میرا ہی ہو۔ ارے اللہ کے بندوں پر نام لکھتے، کوئی صاف سمجھ میں آتا، کوئی الفاظ لکھ دیتے تو پتہ رہتا، بے فکری رہتی۔ تو اس لیے اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیجئے تو بہت عافیت رہے گی، جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا اور چیز ضائع بھی نہیں ہوگی۔ کاغذات کے لیے بھی غفلت ہو جاتی ہے، ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، پاسپورٹ بھی لے لیا، ٹکٹ بھی دبا لیا، یہ بھی دبا لیا، وہ بھی دبا لیا، سب دبا لیا، بعد میں پتہ چلا پھسل کے کچھ چیزیں گر گئی۔ دوسرے صاحبان دیکھتے ہیں حاجی صاحب آپ کے کاغذات سے یہ گر گئے۔ ارے ابھی عمرے پر گیا تھا، تازی بات ہے، ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے طارق صاحب اور ہم، تو اس وقت دیکھا ایک صاحب ہڑبڑاہٹ میں اندر سے وہ انٹری کرا کر ٹکٹ لے کر نکلے اور دروازے سے باہر نکلتے ہی پاسپورٹ نیچے گرا دیا انہوں نے۔
اور تیزی سے بس میں بیٹھنے کو ہوا، حاجی صاحب آپ کا پاسپورٹ تو یہ پڑا، اوہو آپ نے بڑا اچھا کیا، مہربانی۔ تو کاغذات کے لیے عرض ہے کہ کوئی تھیلی بنا لیں آپ، کاغذ کی لیں مضبوط سی، یا کپڑے کی لیں وہ آپ کی مرضی ہے، پلاسٹک کی لیں کوئی وہ مرضی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر سب چیزیں رکھتے جایا کریں، وصول کریں اور اس میں رکھ لیں۔ اس میں سے کوئی چیز نکالنی ہو احتیاط سے نکالیں اور پھر اس میں رکھ لیں، تو اس میں یہ کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ پچھلے حج کی بات ہے کہ ہمارے حاجیوں میں سے ہی ایک صاحب نے ٹکٹ وہاں گرا دیے ڈبے میں، اور آگے جا کے پھر کہہ رہے ہیں بھائی وہ ٹکٹ تو میرے گری گئے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے ٹکٹ گرا دیا، اور آخر وقت میں چلتے ہوئے گلی میں ملے۔ تو پچھلے سال ایسا ہوا، برخوردار ابدال میں حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو پاکستان ہاؤس کے کوئی صاحب ذکر کرنے لگے، تو اس پر پھر پتا چلا، بات کرتے کرتے پوچھا انہوں نے، تو پتا چلا کہ وہ ہمارے حاجی کی ٹکٹ ہے۔ پھر ان کو کہا کہ بھائی پاکستان ہاؤس میں ٹکٹ ملے ہیں، وہاں جاؤ، تو جا کے جب مل گئے۔ بہرحال اپنی چیزوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ حج میں سامان کم لے جائیں گے تو عافیت میں رہیں گے، واپسی میں سہولت رہے گی۔ اسی طرح خود حج کے اندر جو جاتے ہیں من عرفات، اس وقت بھی مناسب بیگ لے لیں، ایک چادر لے لیں، اور اس طرح سے چھوٹا بیگ لے لیں، ایک پانی کی بوتل لے لیں، تھوڑا بہت لے لیں، تو اس سے یہ ہے کہ آرام رہے گا چلنے پھرنے میں، اترنے چڑھنے میں۔ لیکن حاجی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بات سن لی آپ کی، ہم نے فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ گرے گا وہی۔ اتنا سامان لے جاتے ہیں ہر سال کے پوچھیے مت۔ پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ رو رہے تھے کہ اب کیا کریں، بس پہ چڑھ گئے، دے سامان، آخر میں جان عذاب میں آ گئی۔ تو اس لیے ہم تو نصیحت کر دیتے ہیں کہ کان میں ڈال دو، مختصر سامان لے جائیں گے، سردی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک چادر ہونا چاہیے اپنا وجود ڈھکنے کے لیے، اور اس طرح سے ایک پانی کی بوتل ہونی چاہیے، کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بسکٹ وغیرہ ہوں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ کم لے جائیں گے تو آرام میں رہیں گے۔ اسی طرح بہت سے آدمی، ایک صاحب پچھلے اس میں ہمارے ساتھ ہی تھے، انہوں نے جاتے ہوئے تقریباً 20-25 کلو لے لیا۔ میں نے کہا بھائی تو 35 کلو کی تو کل اجازت ہے، تو اب باقی کیا لوگے تم؟ مناسب لے لیں، اور واپسی میں بھی 35 کلو کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پر پھر وہ پیسے سے لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں آپ خیال رکھیں گے اس وزن کا، تو پھر آرام رہے گا۔ اسی طرح سے سلامات کرنے کے لیے آپ مجھے تمام عورتیں بھی اور مرد بھی اجازت دے دیں، نمائندہ بنا دیں کہ میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت افضل میں حاضر ہوں گا تو اس وقت آپ سب کی طرف سے سلام پیش کر دوں گا۔ آپ تمام حضرات کہہ دیجئے کہ ہمارا سلام کہہ دیجئے، اوروں کی طرف سے بھی کہنا ہو تو آپ کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ جب حاضری ہوگی، میں تو جب حاضر ہوتا ہوں تو جب حاضر ہوتا ہوں جب بھی آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، خیر عاقبت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ اس سے آخر میں ایک چیز یاد کرنی ہے، ہر سال مجھے ہر سفر میں بہت سارے محبت والے وہاں خرچ کرنے کے لیے، خیرات وغیرہ کرنے کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے عرض ہے کہ جو حضرات بھی وہاں خرچ کرنے کے لیے اور خیرات وغیرہ کے لیے دینا چاہیں تو زکوٰۃ نہ ہو، صدقات واجبہ نہ ہو، کم سے کم 100 روپے عطیات کی مد ہو، اور کم سے کم 100 روپے زیادہ جتنے دینے چاہیں وہ دے دیں، اور آج کل میں دینا اچھا ہے زیادہ سے زیادہ جمعے کی عشاء تک دے دیں، تاکہ میں ان کو ریال بنوا لوں، اور وہاں لے جا کر پھر وہاں جہاں میں مناسب سمجھتا ہوں اختیار کلی کے ساتھ دے دیں، جہاں مناسب سمجھتا ہوں مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے بھی جن صاحبان کو بھی دینے ہو تو وہ دے سکتے ہیں، مجھے ہر نماز میں تقریباً میں ہوتا ہی ہوتا ہوں، اور جتنا جلدی دے دیں گے اتنا اچھا ہے۔ میری عدم موجودگی میں درس کے سلسلے موقوف رہیں گے، مستورات بھی سن لیں کہ زندگی بخیر 12 تاریخ کو تو ہماری روانگی ہوگی، پیر کو شام کے وقت، اور انشاءاللہ زندگی بخیر 22 فروری کو یاد رکھیے پھر واپسی ہوگی، تو اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس کے دوبارہ سے پھر درس کا سلسلہ شروع ہوگا جو جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ تو مستورات بھی تاریخ یاد رکھیں، کیونکہ توجہ سے نہیں سنتے تو بھول جاتے ہیں۔ ابھی بھی عمرہ کر کے میں آیا تو بعضوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ آپ 25 رمضان کو آئیں گے۔ ارے میں نے کہا میں نے آپ کو اتنا تاکید سے کہا تھا کہ رمضان سے پہلے آؤں گا، غور سے سنا نہیں تو اس لیے رہ گئے۔ تو بہرحال
22 फरवरी के बाद जो जुमा आएगा इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, तो उससे फिर 10 का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। इसी तरह तावीज़ दम के लिए आने वाले हजरात से भी माजरत है कि वो मेरी अदम मौजूदगी में तशरीफ न लाए, इसलिए कि मैं तो नहीं हूँगा, तो इसलिए बच्चों को फिर इस सिलसिले में जहमत न दें। जरूरी बातें अब कर दी है मैंने, और फिर भी ये है कि जरूरत पड़ने पर वहाँ भी आप हजरात की गोश गुजार कर दी जाएंगी। एक चीज और है, मैं तबीयत के लिहाज से अपने बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि तन्हाई पसंद और लायानी गुफ्तगू से बचने वाला और काम में लगने की कोशिश करने वाला हूँ। वहाँ भी मैं जाहिर है कि अपने तौर पर अपनी इबादत के लिए जाता हूँ, कोई ज़रूरी बात होती है तो कर लेता हूँ, वरना हत्तल इम्कान मेरी अपनी कोशिश होती है कि सलाम दुआ हो गई, खैर खैरियत हो गई और अपने काम से काम। अपने कमरे में आए तो वहाँ भी ये कि खाना पीना हुआ, थोड़ी बहुत देर बैठे उठे, फिर आराम किया। और इसी तरह हरम शरीफ में भी जाता हूँ, दोनों जगह हरमैन शरीफैन में, तो वहाँ भी यही होता है कि अपना काम से काम, ज्यादातर जो भी काम करने आए हैं, नमाजें पढ़ना, तिलावत करना वगैरह वगैरह। और जब तबीयत ठीक होती है और हिम्मत साथ देती है तो तवाफ ये भी कर लेता हूँ, वरना ये कि अपने दूसरे काम में लगा रहता हूँ। तो बहरहाल इस तरह से कोई शख्स भी ये ना सोचे कि जी ये तो हमसे कटे रहते हैं, बातों को बदगुमानी हो जाती है कि जी ये तो बातें नहीं करते, लिफ्ट नहीं कराते, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि बगैर बात के बिला वजह तफरीह के तौर पर गुफ्तगू करना उससे कोफ्त होती है। तो इसलिए अगर वहाँ आप देखें, मेरा हर साल यही है कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, बच्चे हैं ये आपसे ज़ाहिर राब्ता रहता है, कोई बात होती है कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में आप हज़रात किसी किस्म की बदगुमानी का शिकार न हो। मदीना मुनव्वरा में हाज़री होगी, अल्लाह पाक की मेहरबानी हो, उनका करम हो, जैसे कि आप सुन चुके, अल्लाह ताला ही करीम है, करम करने वाले हैं। बेहतरीन इंतजाम फरमा दे कि ये एक तरफ अल्लाह के मेहमान होंगे और दूसरी तरफ अल्लाह के हबीब के मेहमान होंगे, इंतजाम बेहतरीन हो जाए। फिर भी अगर कुछ फरोगुजाश होती है तो हमें आपको ये सोचते हुए कि हम कितने खुश नसीब हैं, इस सरजमीन पर मौजूद हैं, इसको सोच लें तो आपके लिए हर किस्म की कोई नागवारी हो तो वो गवारा हो सकती है। मदीना मुनव्वरा में भी अपना वक्त जितना भी हो कोशिश करें कि इबादत में गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी तौफीक अता फरमाए। और आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी अहलिया की तरफ से और बेटों की तरफ से, मुताल्लिकीन की तरफ से, कि आप तमाम हजरात भी जो भी हज को जा रहे हैं, जब आका के दरबार में जाएं तो हमारी तरफ से भी सलाम पेश कीजिए। हम आप सबके लिए दुआएं करते हैं, सारे मुसलमानों के लिए आप भी हमारे लिए दुआएं कीजिए। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फضل है कि जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, सबके लिए दुआएं करता हूँ, और अल्लाह ताला का ये खास फضل है कि तौफीक अता फरमाते हैं। और इस तरह से जाहिर है कि जिस काम के लिए जाते हैं अल्लाह ताला से मदद मांग कर लगे रहते हैं, उनका करम है। अल्लाह ताला से आजी भी मांगता हूँ, इनकिसारी भी, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा आना जाना लगा दे, आप सबका आना जाना लगा दे। बाज़ लोग कहते हैं जी एक दफा की, हम कहते हैं कि भाई हम एक दफा की क्यों कहें, हम तो कहते हैं अल्लाह पाक आना जाना लगा दे। बाज़ कहते हैं जी दुआ कर दे, वहाँ रहने लग जाए। मैंने कहा ये दुआ नहीं करते। पता है आपका कि वहाँ जाके जो पड़ जाओगे तो हरम की शक्ल भी नहीं देखोगे, मस्जिद नबी के अंदर हाजिर ना होगे कभी, 2-4 दफा जाओगे शुरू में, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। इसलिए हम दुआ करते हैं अपने लिए भी, आपके लिए भी, कि आना जाना लगा दे। दिल में अज़मत रहेगी, मोहब्बत रहेगी, तड़प रहेगी। और अगर जाके पड़ गए तो मैं बहुतों को जानता हूँ कि जो वहाँ बरसों से रहते हैं, नौकरियां करते हैं, एक हज नसीब नहीं हुआ और एक उम्रा नसीब नहीं हुआ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बाज़े खुद इक़रार करते हैं कि हम तो बिल्कुल हरम के करीब दुकान पर रहते हैं और हमें एक मर्तबा भी अंदर जाने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला पनाह में रखे।